بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سالار کی اس تجویز کو نہ صرف پسند کیا بلکہ عبداللہ قریشی کی دور اندیشی کی تعریف بھی کی، اور یہ امر واقع تھا کہ مجبوری کی حالت میں عیسائی حکمران صلاح الدین ایوبی سے صلح کا معاہدہ کر لیا کرتے تھے، اور پھر جب انہیں معاہدہ شکنی کی ضرورت پیش آتی تھی تو وہ جابر و صفاق فری نقص کو ہنگامہ آرائی کے لیے اشارہ کر دیا کرتے تھے۔ جب تک آدم خور حشاشین زندہ رہے، اس وقت تک حلب اور موصل کے حکمراں انہیں صلاح الدین ایوبی کے خلاف استعمال کرتے رہے۔ پھر جب والی مصر نے حشاشین کو صفا ہستی سے مٹا دیا تو بے ضمیر مسلمان حکمرانوں نے حشاشین کے نعم البدل کی صورت میں فری نقص کو تلاش کر لیا۔ کچھ دن پہلے عماد الدین نے اہل دربار کے سامنے سلطان صلاح الدین ایوبی کا خط چاک کر دیا تھا اور مصری سفیر کے ذریعے کھلے الفاظ میں اپنا پیغام پہنچا دیا تھا کہ وہ میدان جنگ میں صلاح الدین ایوبی کا انتظار کرے گا۔ وہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ حلب کے باشندوں کے دلوں پر اس کا رعب قائم ہو سکے، مگر مصری سفیر کے واپس جاتے ہی عماد الدین اپنے اس طرز عمل پر پریشان نظر آنے لگا تھا۔ والی حلب کو والی مصر کی جنگی صلاحیتوں کا بخوبی اندازہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے کئی بار اپنے 2-3 ہزار سپاہیوں کے ساتھ دشمن کے 20,000 فوجیوں کو شکست فاش سے دوچار کیا تھا۔ درباریوں کے سامنے اپنی جھوٹی شان دکھانے کے لیے عماد الدین نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو جنگ کی دھمکی بھی دی تھی، مگر وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر والی مصر نے حلب پر یلغار کی تو اس کی فوجیں کھلے میدان میں چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتی تھیں۔ نتیجتاً عماد الدین نے سیاست کا وہی کھیل جاری رکھا جو سلطان ملک صالح اور اس کا بڑا بھائی سیف الدین کھیلا کرتے تھے۔ عماد الدین نے فوری طور پر ارامینیہ کا دورہ کیا اور شاہ رہوپن سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران عماد الدین نے بڑے احمقانہ انداز میں شاہ ارامینیہ کے سامنے اعتراف کر لیا کہ حلب کا دفاع بہت کمزور ہے اور ریاست کے وجود کو سلطان صلاح الدین ایوبی سے شدید خطرہ لاحق ہے۔ شاہ ارامینیہ رہوپن دوسرے عیسائی حکمرانوں کی طرح نہایت شاطر و عیار اور موقع پرست انسان تھا۔ والی حلب عماد الدین کی خوف اور اندیشوں سے بھری گفتگو سن کر شاہ ارامینیہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا، آخر والی حلب مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اگرچہ شاہ رہوپن عماد الدین کی آمد کا مقصد بخوبی جانتا تھا، مگر اس نے سیاست کی رسمی کارروائی ادا کرتے ہوئے ایک عام سا سوال کر ڈالا تھا۔ کیسا عجیب وقت تھا کہ اپنے دینی بھائی سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے بجائے والی حلب عماد الدین شاہ ارامینیہ رہوپن کے سامنے اپنا دامن پھیلا رہا تھا۔ آپ ہمارے پرانے دوست اور اتحادی ہیں، میں اسی اتحاد اور دوستی کی تجدید کرنے حاضر ہوں۔ عماد الدین کا لہجہ انتہائی خوش آمدانہ تھا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس نازک صورتحال میں ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اگرچہ عماد الدین کے الفاظ مبہم تھے، لیکن شاہ ارامینیہ رہوپن والی مصر کی گفتگو کا مفہوم سمجھ چکا تھا، جس کے نتیجے میں اس فریبکار عیسائی حکمران کے ہونٹوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ ہم عیسائیوں کی یہی شان ہے کہ جسے ایک بار دوست کہہ دیتے ہیں پھر اسے دشمن نہیں کہتے۔ تم اپنا مطلب وضاحت سے بیان کرو۔ شاہ ارامینیہ رہوپن نے بڑی بے حیائی کے ساتھ عیسائیوں کو سچا اور مسلمانوں کو جھوٹا قرار دے دیا تھا، مگر بے غیرت عماد الدین اپنی ریاست کو بچانے کے لیے اسلام دشمنوں کی گالیاں سننے پر بھی مجبور تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اور شاہ یروشلم اپنی کچھ فوج میرے دفاع کے لیے حلب بھیج دیں۔ اس خدمت کے صلے میں عیسائی سپاہیوں کو ان کی توقعات سے بڑھ کر معاوضہ دیا جائے گا۔ عماد الدین نے کرائے کے سپاہی حاصل کرنے کے لیے بڑی فراخ دلانہ پیشکش کی۔ عماد الدین کی بات سن کر شاہ ارامینیہ رہوپن گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر کچھ دیر بعد شاہ رہوپن تھکے تھکے سے لہجے میں بولا، میں دل کی گہرائیوں سے والی حلب کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، مگر کبھی کبھی زندگی میں ایسے نازک لمحات بھی آ جاتے ہیں کہ ایک دردمند باپ اپنے حقیقی بیٹے کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس وقت میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال سے گزر رہا ہوں۔
شاہ رہوپن کی بات سن کر والی حلب عماد الدین کا چہرہ اتر گیا۔ وہ ایک بڑی فوجی امداد کی توقع لے کر ارامینیہ آیا تھا۔ شاہ رہوپن نے اپنی مجبوریوں کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں شاہ رمان سے فوجی تعاون کی درخواست اس لیے نہیں کر سکتا کہ یروشلم اپنے داخلی معاملات میں الجھا ہوا ہے۔ رہا میرا ذاتی معاملہ تو میں تمہارے بڑے بھائی عز الدین مسعود سے فوجی تعاون کا معاہدہ کر چکا ہوں۔ انہیں تو الجزیرہ میں کچھ سنگین نوعیت کے مسائل درپیش ہیں۔ اگر ان مسائل کو فوری طور پر حل نہیں کیا گیا، موصل کے استحکام کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اگر کچھ دن پہلے تمہاری طرف سے اس خواہش کا اظہار ہوتا تو میں عز الدین مسعود کے بجائے تم سے معاہدہ کر لیتا۔ شاہ ارامینیہ رہوپن کی زبانی یہ انکشاف سن کر والی حلب عماد الدین کے چہرے پر فکرمندی اور پریشانی کے لرزنے والے سائے کچھ اور گہرے ہو گئے تھے۔ کچھ دیر تک کمرے کی فضا پر سناٹا سا طاری رہا۔ اس دوران میں شاہ ارامینیہ کی نظریں والی حلب کی بدلتی ہوئی کیفیات کا جائزہ لیتی رہیں۔ دراصل شاہ رہوپن اس بات کا اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ عماد الدین کس قدر ضرورت مند اور کتنا مجبور ہے۔ کچھ تو کریں۔ آخر بہت دیر بعد والی حلب نے زبان کھولی۔ عماد الدین کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا، جس سے شدید مایوسی کا اظہار ہو رہا تھا۔ یہ ہمارے مشترکہ مفاد کا سوال ہے۔ اگر حلب اور موصل کو نقصان پہنچا تو یروشلم، طرابلس اور ارامینیہ پر بھی اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ عماد الدین نے تمام راستے بند پا کر نئی چال چلنے کی کوشش کی۔ شاہ رہوپن جیسا شاطر حکمراں پہلے ہی اس امکانی چال کے لیے تیار تھا۔ وہ سیاست کے اس راز سے اچھی طرح باخبر تھا کہ حلب اور موصل پر عماد الدین اور عز الدین مسعود جیسے بے ضمیر انسانوں کی حکومت ضروری تھی۔ اگر ان دونوں کی جگہ کوئی غیرت مند مسلمان ان علاقوں پر قابض ہو جاتا تو پھر یروشلم، ارامینیہ اور طرابلس کے حکمراں بھی چین سے نہیں رہ سکتے تھے، اور جبکہ صلاح الدین ایوبی جیسا سخت جان حریف ان کے مقابل ہو، پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ عیسائی حکمران حلب اور موصل کو بچانے کی فکر نہ کرتے۔ اب تک شاہ رہوپن والی حلب کے ساتھ ایک نہایت پیچیدہ سیاسی کھیل کھیل رہا تھا۔ پھر جب اس نے عماد الدین کی مجبوریوں اور ضرورتوں کا صحیح اندازہ کر لیا تو وہ آہستہ آہستہ والی حلب کے سامنے کھلنے لگا۔ اب ایک ہی صورت ہے کہ ہم حاکم طرابلس سے مدد کی درخواست کریں۔ شاہ رہوپن نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اس سلسلے میں حاکم طرابلس کیا کر سکتے ہیں؟ عماد الدین نے چونکتے ہوئے کہا، ایڈم کی تو اپنی فوج طرابلس کے دفاع کے لیے ناکافی ہے۔ والی حلب شاہ ارامینیہ کی تجویز سے مطمئن نظر نہیں آ رہا تھا۔ تمہاری بات کسی حد تک درست ہے، شاہ رہوپن نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر تم اس راز سے بے خبر ہو کہ حاکم طرابلس ایڈم کی اصل طاقت وہ ہزاروں فیرینکس ہیں جو ہر وقت اپنی جان ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں۔ فیرینکس کا نام سن کر عماد الدین کے چہرے پر اس طرح خوشی کا رنگ ابھر آیا جیسے اس نے کسی سخت مارکے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست دے دی ہو۔ پھر والی حلب نے ارامینیہ میں اپنے قیام کی مدت بڑھا دی۔ اس دوران شاہ رہوپن نے اپنے برق رفتار قاصد کے ذریعے حاکم طرابلس کو ایک خفیہ پیغام بھیجا جس میں اسے ارامینیہ آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ پھر جب حاکم طرابلس ایڈم ارامینیہ پہنچا تو اس کے ہمراہ فیرینکس کا نیا سالار ڈوڈی بھی تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے شاہ یروشلم بالدون چہارم اور خاندان شاہی کے دیگر افراد کے کہنے پر اپاہج سالار ایرس کو گلا گھونٹ کر ہلاک کیا تھا اور اب خود سالاری کے اعلیٰ منصب پر فائز تھا۔ پھر والی حلب حاکم طرابلس، شاہ ارامینیہ اور فیرینکس کے نئے سالار ڈوڈی کے درمیان طویل مذاکرات شروع ہوئے۔ شاہ ارامینیہ کے خفیہ اشارے پر ایڈم اور سالار ڈوڈی نے فوجی تعاون کے لیے اتنی کڑی شرائط رکھی کہ دنیا کا کوئی بھی خود مختار حکمراں انہیں تسلیم نہیں کر سکتا تھا، مگر اس معاملے میں والی حلب عماد الدین کی حیثیت ایک سوالی کی سی تھی، اور کوئی سوالی بخشش و عطا کرنے والے کسی شخص کو اپنی مرضی کا پابند نہیں بنا سکتا۔ وہ جو بھی دے دے مانگنے والا اسے قبول کر لیتا ہے۔ عماد الدین کے ساتھ بھی یہی صورتحال تھی۔ وہ ہر موڑ پر ایڈم اور سالار ڈوڈی کے سامنے جھکتا ہی چلا گیا۔ پھر ان تینوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا۔ اس معاہدے کے مطابق
اپنے 5000 فینکس حلب بھیجنے پر رضامند ہو گیا تھا۔ ڈوڈی ان صلیبی فدائین کے تمام تر اخراجات کی ذمہ داری عماد الدین کے سر تھی۔ اس سے پہلے بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف شاہ یروشلم ریمانڈ، والی موصل عز الدین مسعود اور والی حلب سلطان ملک صالح کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جو ایشیائی کوچک کی تاریخ میں اتحاد ثالثیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس معاہدے میں ریمانڈ نے فوجی اخراجات کے علاوہ سود کے طور پر دمشق کا علاقہ بھی طلب کیا تھا جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے زیر اقتدار تھا، مگر فینکس اور عماد الدین کے درمیان ہونے والا معاہدہ پچھلے معاہدے سے بھی زیادہ شرمناک تھا۔ اس معاہدے میں سالار ڈوڈی نے عماد الدین سے دمشق کے علاوہ شام کے کچھ علاقے بھی طلب کیے تھے۔ بالفرض اگر فینکس مطلوبہ علاقوں پر قابض ہو جاتے تو حلب بھی چاروں طرف سے محصور ہو کر رہ جاتا، لیکن صلاح الدین کی دشمنی میں عماد الدین اندھا ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کو بچانے کے لیے مسلم ریاستوں کو اسلام کے بدترین دشمنوں کے حوالے کرنے پر اپنی آمادگی ظاہر کر دی تھی۔ دوسری طرف عماد الدین کا بڑا بھائی عز الدین مسعود شاہ ارامینیہ سے مل کر الجزیرہ کی چھوٹی چھوٹی مسلم ریاستوں پر قبضہ کرنے کی فکر میں تھا۔ ان ریاستوں میں خران اور گنجان نمایاں تھیں۔ ایک دن ریاست خراج کا قاصد مصر پہنچا اور اس نے والی حران کوکبری کا خط سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں پیش کیا۔ کوکبری نے بڑے دردناک لہجے میں اپنی پریشانیوں کا نقشہ کھینچا تھا۔ میں آپ کے حضور اس لیے فریاد کر رہا ہوں کہ آپ ہی سلطان عادل کے صحیح وارث و جانشین ہیں۔ آپ اس حقیقت سے بھی باخبر ہیں کہ میں سلطان نور الدین زنگی کے وقت سے خران کا حاکم ہوں۔ میں نے اب تک پوری دیانتداری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیے ہیں اور ہر طرح خران کے باشندوں کے حقوق کی نگہبانی کی ہے، مگر اب مجھ پر والی موصل عز الدین مسعود کی طرف سے عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے۔ وہ دن رات اس فکر میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح خران پر قبضہ کر لے اور میں اس کا خراج گزار بن کر رہ جاؤں۔ اگر میں اس کی یہ شرط تسلیم نہیں کرتا تو وہ میرا خون بہا کر خران کو اپنے تصرف میں لے لے گا۔ مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ میں کل اقتدار میں نہیں رہوں گا۔ میں نے اپنی زندگی ایک عام سپاہی کی حیثیت سے شروع کی تھی، پھر سلطان عادل کی تربیت اور عطائے خاص کے سبب امارت کے درجے تک پہنچا۔ جب لوگوں کی شہنشاہت باقی نہیں رہی تو پھر میری امارت کی کیا حقیقت ہے؟ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ سلطان عادل کے قائم کیے ہوئے نظام حکومت کی بنیادیں کانپ رہیں۔ اگر آپ نے جلد خران کا رخ نہ کیا تو سلطان عادل کی وراثت کا یہ ٹکڑا صلیبیوں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ بظاہر لوگ یہی سمجھیں گے کہ خران عز الدین کے زیر اثر ہے، مگر حقیقتاً اس مسلم ریاست پر شاہ ارامینیہ کا قبضہ ہو جائے گا۔ میں نہایت دکھ کے ساتھ یہ اذیت ناک حقیقت بھی آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ عز الدین مسعود نے شاہ روحپن مسعود کے ہاتھ اس پورے علاقے کا سودا کر لیا ہے۔ وہ محض عیسائیوں کا اعلی کار ہے، اس کی سوا کچھ نہیں۔ اگر آپ کو میری کسی بات پر ذرا بھی مبالغہ آمیزی یا جھوٹ کا گمان ہو تو اپنے کسی معتبر نمائندوں کو فوری طور خران بھیج دیں تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ سکے کہ خران کے باشندے سلطان عادل کے مبارک دور کو یاد کر کے روتے ہیں اور بار بار بس ایک ہی دعا کرتے ہیں کہ خداوند ذوالجلال ان کے نجات دہندہ کو ان کی زندگی ہی میں بھیج دے۔ والی حران کوکبری کا خط اس قدر اثر انگیز تھا کہ اسے پڑھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر والی مصر نے ایک مختصر خط تحریر کر کے خران کے قاصد کے حوالے کیا۔ میں نے خران کے باشندوں کی فریادیں اور چیخیں سنی اور انہیں اپنے دل کے ایک گوشے میں محفوظ کر لیا۔ تم نے عز الدین مسعود کے بارے میں جو کچھ تحریر کیا وہ خر بہرس درست ہے، مگر میری مجبوری یہ ہے کہ میں والی موصل کے ساتھ ایک معاہدہ امن کا پابند ہوں جس کی مدت ختم ہونے میں ابھی 6 ماہ باقی ہیں۔ فی الوقت تمہارے لیے میرا مخلصانہ مشورہ یہی ہے کہ تم فوری طور پر عز الدین مسعود کی بالادستی قبول کر لو اور چند ماہ کے لیے اس کے خراج گزار بن جاؤ۔ میں انشاءاللہ بہت جلد تمہارا یہ قرض ادا کر دوں گا۔ اگر حق تعالیٰ نے مجھے زندگی بخشی تو
میرا الجزیرہ پہنچنا اس طرح اٹل ہے جیسے کسی انسان کی موت۔ تمہارا بھائی صلاح الدین ایوبی پھر کچھ دن بعد خران کی طرح اس علاقے کی ایک اور چھوٹی سی مسلم ریاست گنجان کا قاصد قاہرہ مصر پہنچا۔ والی گنجان نور الدین نے بھی کم و بیش اسی انداز کا ایک خط سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام تحریر کیا تھا۔ والی مصر نے گنجان کے امیر نور الدین کو بھی چند ماہ کے لیے ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی تلقین کی، اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی اب تک جنگ و جدل سے اس لیے گریز کرتا رہا تھا کہ میدان کارزار میں مسلمان ہی کی تلواریں ہوں گی اور مسلمان ہی کی دونوں طرف سے بہنے والا خون بھی اہل ایمان ہی کا ہوگا، مگر اس کی تمام کوششیں رائے گاں گئی اور اس کا پیغام محبت سدا بسیرا ثابت ہوا۔ آخر گردش وقت نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس منزل پر پہنچا دیا جہاں قتال و جدال ناگزیر ہو گیا تھا۔ والی مصر نے اپنے تمام سرکردہ عمرہ اور سالار لشکر کو جمع کر کے اپنے ارادے سے آگاہ کر دیا، اور وہ ارادہ اس کی سوا کچھ نہیں تھا کہ معاہدہ امن کی میعاد ختم ہوتے ہی الجزیرہ کا علاقہ اس کا پہلا ہدف ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہمیشہ جنگ سے نفرت کی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہاں ختم کی جاتی ہے، انشاءاللہ جلد ہی اگلی قسط پیش کی جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔